الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فدق کا مسئلہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ اس پر کافی کتب لکھی گئی ہیں، کافی مناظرے بھی ہوئے ہیں، کافی بیانات بھی آپ کو نیٹ پر ملیں گے۔ اس طرح مجھے بھی ایک بیان نیٹ پر ملا، ان کا ایک ذاکر ہے جن کو یہ علامہ آصف رضا علوی کہتے ہیں۔ اس آصف رضا علوی نے ایک مجلس پڑھ رہا ہے، اس مجلس میں جو ہے وہ کون سی باتیں کر رہا ہے وہ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس مجلس میں اس نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ، اپنی مذہب کی مخالفت اور اپنا ہی فتویٰ، اپنے ہی اصول سے خود کو کافر بنایا ہے اس نے اس پوری مجلس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس مجلس میں اس نے جھوٹ بھی بولے ہیں اور اپنے مذہب کی خلاف باتیں بھی کی ہیں اور ساتھ میں اپنے پر فتویٰ کفر بھی لگایا ہے اپنے اصول سے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم آپ کے سامنے اس کا رد کریں گے۔ آپ ذرا اس کی کلپس دیکھیں، پھر ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو پہلی کلپ ہے وہ آپ دیکھیں ذرا۔ دربار میں گئی تھی تو کائنات کی ہر مزدور کا حق منوانے کے لیے گئی تھی۔ آج کسی کی بیٹی کو بھی حق نہ ملتا اگر محمد کی بیٹی دربار میں نہ جاتی۔ دربار میں جب گئی ہے تو دربار میں جا کے بی بی نے مقدمہ لڑا ہے، جنگ لڑ کے آئی ہے رسول کی بیٹی، فتح کر کے آئی ہے نبی کی بیٹی، چہروں سے نقاب اتار کے آئی ہے، حقیقت حکومت عیاں کر کے آئی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس کلپ میں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے اس کلپ میں ایک بات تو یہ کی ہے کہ آج کسی کی بیٹی کو بھی حق نہ ملتا اگر محمد کی بیٹی دربار میں نہ جاتی، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں گئی تو آج سب کی بیٹیوں کو حق مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا اس ڈھکوسلے کی حقیقت دیکھیں، یہ اتنا بڑا ڈھکوسلا ہے۔ یہ خود شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ گئیں اور 4 گھنٹے، کوئی 4 گھنٹے کہتا ہے، کوئی 3 گھنٹے کہتا ہے، کھڑی رہیں، دلائل دیتی رہیں، یہ کیا وہ کیا، لیکن پھر بھی ان کو حق نہ ملا۔ واپس گھر گئیں، ٹھیک ہے؟ واپس گھر گئیں، حق ان کو ملا ہی نہیں۔ جب ان کو خود کو اپنا حق نہیں ملا، وہ دوسروں کو کس طرح دلوا سکتی ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، کس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں اور اپنی سامنے بیٹھی ہوئی جاہل عوام کو جو صرف سبحان اللہ واہ واہ کرنا جانتی ہے، سوچ عقل تم کے ذرے کی بھی نہیں ہوتی ان کی عوام کو، صرف سبحان اللہ واہ واہ کرنا جانتی ہے، تو اس عوام کو کس طرح بدھو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بی بی اگر جاتی نہ تو کسی کو حق نہ ملتا۔ تو خود وہ پگول شیعوں کے بغیر حق لیے واپس آئیں، وہ دوسروں کو کیا دلوائے گی؟ تو یہ ڈھکوسلا یہ جاہل عوام کے سامنے بیان کر رہا ہے جو خود ان کے جو ہے وہ کتب کے بھی خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا اس کی حالت دیکھیں اور ذرا آگے چلیں۔ آگے اس میں اس نے کیا بات کی ہے؟ آگے اس نے یہ بات کی ہے کہ جنگ لڑ کے آئی ہے سیدہ، جنگ لڑ کے آئی ہے، فتح کر کے آئی ہے، چہروں سے نقاب اتار کر آئی ہے۔ تو یہ آپ نے اس کے الفاظ دیکھے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ کس طرح یہ فخر سے بیان کر رہا ہے کہ جنگ کر کے آئی ہے، فتح کر کے آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح فخر سے بیان کر رہا ہے، اس عورت کے بارے میں بات کر رہا ہے جو عورت رات کو اپنا جنازہ اٹھانے کا کہہ رہی ہے کہ میرا جنازہ رات کو اٹھے تاکہ میری لاش کو بھی نہ دیکھ سکے، اور اپنی لاش پر بھی اس طرح بنوایا تاکہ میری لاش کسی کو نظر نہ آئے۔ تو وہ اتنی پردے والی عورت، وہ کیسے غیر مردوں کے سامنے جا کر اس طرح لڑائی کرے اور فتح کرے اور اس طرح کی بڑی باتیں کرے؟ غیر مرد ایک نہیں، سینکڑوں موجود، مہاجر انصار موجود، سارے غیر مرد، سارے نامحرم، ان کے سامنے کس طرح سیدہ فاطمہ ڈٹائی سے اتنی بات کر سکتی ہے؟ کوئی عام شریف عورت نہیں کر سکتی۔ چاہیے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامن عورت اس طرح کی بڑی باتیں کرے مہاجر انصار کے سامنے، جس کا جنازہ رات کو نکل رہا ہو۔ تو اس عورت کے بارے میں کس طرح گھٹیا باتیں کر رہے ہیں کہ فتح کر کے آئیے، چہروں سے نقاب اتار کے آئیے، یہ کر کے آئیے، وہ کر کے آئیے۔ کتنے بے شرم ہے یہ، کیا چہرہ دکھا رہے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، فتح کی بات کر رہے ہیں نا یہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں سوال پوچھتا ہوں شیعوں سے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ فتح ہوئی ہے تو پوچھتا ہوں کہ فتح کس طرح ہوئی ہے؟ کیا اپنا حق چھنوا کے آئی فتح ہے؟ فتح تو تب ہوتی نا جب اپنا حق چھین کر آتی ان سے، لیکن شیعو ایسی بات نہیں ہے۔ خود تم کہتے ہو کہ بھئی وہ
واپس گھر آئیں اور بیمار ہوئیں، تکلیف میں، یہ ساری باتیں تم نے سلیم بن کیس میں لکھی ہے، اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، کتابوں میں. تو یہ کیا ہے؟ یعنی بقول تمہارے وہ ہار کر رہی ہے، فتح کی نہیں ہے. یہ فتح ہوتی ہے تو چھین کر آتی ہے اپنا حق، تو فتح نہیں ہے یہ. آصف صاحب یہ آپ جاہل بنا رہے ہیں اپنے عوام کو، اور آپ کے پاس جاہل ویسے بھی ہے، بدھو ویسے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو فتح تب ہوتی ہے جب وہ چھین کر آتی ہے اپنا حق. لیکن کیا وہ جو ہے وہ ایسے ہی واپس آئی جس طرح گئی تھی. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ شیعوں نے اپنے حق الیقین میں لکھا ہے، صفحہ 229 پہ لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فدق مانگا اور واپس گھر آئیں، واپس خالی ہاتھ گھر آئیں، تو غصہ کس پہ اتارا؟ غصہ سیدنا علی پہ اتارا. اور ان کو یہاں تک بری بھلی باتیں سنائی کہ تم اس طرح گھر میں چھپ کر آ کے بیٹھے ہو بزرگوں کی طرح، جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے. کہ تمہارا حال وہ یہ ہے کہ تم گھر میں چھپ کر آ کر بیٹھے ہو جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اگر فتح ہوتی تو فتح میں واپس آ کر اپنے شوہر کو اس طرح جلی کٹی نہ سناتی. لیکن اس سے بات واضح ہوئی کہ سیدہ فاطمہ فتح کر کے نہیں آئی، تمہارے مذہب کے مطابق وہ ہار کر آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو آج جو باتیں بھی ہو رہی ہیں وہ ساری اپنے مذہب کے خلاف جو اسردہ نے کی ہیں وہ میں ثابت کر رہا ہوں کہ اس نے اپنے مذہب کی دھجیاں اڑائی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے پہلے کلپ کا حال تھا. اب آگے چلیں اس کے دوسرے کلپ کی طرف، وہ ذرا دیکھیں کیا کہتا ہے. یہ دربار میں آ کے بی بی کھڑی ہوئی، پردہ لگ گیا، تخت کی طرف سے آواز آئی، کیا لینے کے لیے آئی ہے بنت پیغمبر؟ مصائب نہیں، فضائل سنیے گا. بی بی کیا لینے کے لیے آئی ہے بنت پیغمبر؟ اتنا کہنا تھا، میری شہزادی کی آواز آئی، میری جاگیر فدق سے میرے عامل اٹھا کے حکومت نے اپنے سپاہی کیوں بھیجے؟ حاکم نے تخت سے کہا کہ اس لیے ہم نے بھیجے، ہمارے پاس نبی کی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہوتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. اس حدیث کا سہارا لے کے ہم نے اس جاگیر پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، لہذا ہمارے پاس حدیث تھی، ہم نے تیری جاگیر پہ قبضہ کر لیا. جو جوان بیٹھو بی بی کا مقدمہ سننے کے لیے آئے ہو. میری شہزادی پردے کے پیچھے بولی، کیا کہنے؟ پہلا بار کیا میری شہزادی نے حکومت کے چہرے پہ. میری بی بی کہتی تو مجھے حدیث سنا رہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بتاتے، یہی رک، مجھے بتا کیا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے؟ اس کلپ میں آپ نے سنا، اس نے ایک بات تو یہ کی کہ سیدہ جو ہے وہ دربار میں کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے، پردہ لگ گیا، تخت سے آواز آئی. تخت سے آواز کیا آئی کہ یا بنت رسول آپ کس لیے آئی ہیں؟ ٹھیک ہے، اب تاثر کیا دے رہا ہے کہ دربار میں گئی، تخت سے آواز آئی، پردے لگ گئے. تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی ایک بڑی بلڈنگ تھی جہاں خلیفہ کا تخت تھا، اور دربار جس طرح عام دربار بادشاہوں کے ہوتے ہیں کہ بادشاہ تخت پہ ہوتا ہے، دوسری رعایا سامنے کھڑی ہوتی ہے. تو اس طرح تاثر دے رہا ہے. حالانکہ آپ شیعوں سے پوچھیں، اس جاہل سے میں پوچھتا ہوں، یا آپ شیعوں سے پوچھیں کہ بھئی کون سا تخت تھا، وہ تخت کہاں تھا؟ وہ ذرا بتایا تو صحیح کہ کہاں تھا وہ دربار، کہاں تھا وہ تخت. ٹھیک ہے، اور ایک جاہل نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جب ممبر آل رسول کے پاس ہو تو ممبر ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے علاوہ کسی کے پاس ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تخت ہوتا ہے. تو اس جاہل ایک مولوی ہیں، اس نے یہ بات کی ہے. تو میں اس جاہل مولوی کو یہ کہوں گا کہ تمہارے غیر سید بیٹھتے ہیں وہ آل نبی تو نہیں نا، وہ نبی کی اولاد تو نہیں ہے، تو کیا ان کا تخت ہوتا ہے کیا؟ تو آپ کے بڑے مولوی بیٹھتے ہیں تخت و ممبروں پر، تو وہ بقول آپ کے وہ آل محمد جو نہیں ہے، آپ کا ذاکر وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اصول سے جو آپ کے ذاکرین جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سید نہیں ہے، نبی کی اولاد نہیں ہے، وہ سارے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا اس تاثر دینا کہ تخت تھا، کوئی بڑا کوئی جو ہے وہ وہاں کی جو ہے وہ سیدہ کھڑی ہوئی دربار تھا، نہیں، وہ مسجد نبی تھی. مسجد نبی میں سوال ہوتے تھے، وہاں سب بیٹھ کے مشورے کرتے تھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بات تھی. لیکن اس نے کیا کیا کہ تخت تھا. یہ اس کا حال ہے. آگے چلیں. آگے اس نے کیا کہا کہ دیکھیں، حاکم تخت نے کہا کہ ہمارے پاس نبی کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے جواب دیا کہ کیا تجھے میرے باپا نے وارث بنایا ہے؟ تو شیعہ یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ سفید جھوٹ ہے. کیا ہے؟ سفید جھوٹ ہے. کس طرح کہ سیدہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ تجھے میرے بابا نے وارث بنایا ہے. یہ الفاظ کہیں کسی شیعہ کتاب میں بھی نہیں ہے کہ سیدہ نے جواب میں یہ کہا ہو جب ابو صدیق نے یہ روایت پڑھی کہ ہم انبیاء جو ہے گروہ وہ وارث نہیں بنتے،
اس کے جواب میں سیدنا نے یہ کہا ہو کہ تمہیں میرے باپ نے وارث بنایا ہے. میں شیعہ سوال پوچھتا ہوں کہ کسی ایک روایت دکھاؤ، اپنی کتاب سے دکھاؤ، تم الامالی سے دکھاؤ، فروع کافی سے دکھاؤ، اصول کافی سے دکھاؤ، سلیم بن قیس سے دکھاؤ، العدہ طبرسی سے دکھاؤ، جہاں سے بھی دکھاؤ کہ سیدنا نے یہ جواب دیا ہو. ورنہ مانو کہ تمہارا اصل آدمی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے پکے نمبر کا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جھوٹ سنا کر اپنی عوام کو کیا کرتے ہو؟ گمراہ کرتے ہو. دوسری بات یہ بات کرنا کہ ابو صدیق کا کہا کہ بھائی انبیاء کا گروہ وہ اس کے مالی وارث نہیں ہوتی، صدقہ ہوتا ہے. اس کے جواب میں سیدھا یہ کہنا کہ تمہیں میرے ابا نے وارث بنایا ہے، یعنی سیدہ فاطمہ نے مالی وراثت کو قیاس کیا حکومت پر. اسی لیے سوال کیا نا کہ تمہیں میرے ابا نے وارث بنایا ہے بقول شیعہ کے. ٹھیک ہے، تو سیدہ فاطمہ نے مالی وارث کو قیاس کیا ہے کس پر؟ حکومتی وارث پر. حالانکہ یہ کم علمی ہے، کہاں مالی وراثت اور کہاں علمی وراثت. تو یہ تو پکی جہالت ہے. اگر کوئی بادشاہ ہو، نبی نہ ہو، کوئی بادشاہ ہو، اس کی ذاتی پراپرٹی ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگی؟ جو سب اس کی اولاد ہوگی اس میں تقسیم ہوگی. لیکن اس کا کوئی ایک بیٹا بادشاہ بنے گا تو وہ اس کی حکومت کا بادشاہ ہوگا. ٹھیک ہے، مال کا بھی حصہ دار ہوگا لیکن مال کے حصہ دار اور بیٹے بھی ہوں گے. تو مالی وراثت پر قیاس کرنا حکومت کو، یہ سیدہ فاطمہ کی علمی پہ جو ہے وہ اعتراض کر رہا ہے کہ فاطمہ کو اتنا نہیں پتا تھا کہ کہاں مالی وراثت اور کہاں حکومتی وراثت. تو اس جاہل نے گویا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا کہہ دیا کہ ان کو علم تھا ہی نہیں کہ وہ مالی میراث کو قیاس کر رہی ہیں حکومتی میراث پر. تو یہ اس جاہل ذاکر نے سیدہ فاطمہ پہ گویا کہ الزام لگایا ہے کہ ان کو پتا تھا ہی نہیں. تو یہ جاہل ذاکر آپ دیکھیں کس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور سیدہ پر ان کی توہین کر رہا ہے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب آگے اس کی تیسری کلپ دیکھیں، اس میں کیا کہتا ہے یہ. میں تجھ سے اپنی جاگیر واپس لینے کے لیے آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، جاگیر دینے کے لیے تیار ہے. کوئی ثبوت؟ بیوی نے تحریر رسول پیش کی. مقدمہ سننے کے لیے تیار ہے. رسول کی تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، بغور مطالعہ کیا گیا. وہ خیبر کے یہودیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی کہ یہ ایک باغ نہیں تھا، 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو یہاں سے. اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 کنویں تھے، کئی چشمے تھے. بہت بڑی جاگیر تھی، یہ پوری ایک پٹی تھی. یہ خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی. یہودیوں کی تحریر تھی کہ یہ ہم مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ کو دیتے. نیچے نبی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ذاتی جاگیر ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں. ناظرین آپ نے دیکھا اس کلپ میں یہ ایک تو بات یہ کر رہا ہے کہ بی بی سے ثبوت مانگا گیا، تو ثبوت کے طور پر بی بی نے تحریر رسول پیش کی، نبی کی تحریر پیش کی. ٹھیک ہے، تحریر کو بغور مطالعہ کیا گیا، یہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں شیعہ کو کھول کے دیکھیں، یہ سفید جھوٹ ہے. جس طرح پہلا جھوٹ تھا کہ فاطمہ نے پوچھا کہ تمہیں میرے ابا نے وارث بنایا ہے، اس طرح یہ بھی جھوٹ ہے. کسی شیعہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ سیدہ فاطمہ نے تحریر پیش کی پہلے. میں شیعہ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اثر رضاوی سے پوچھیں کہ کہاں ہے وہ آپ کی کتاب میں دکھائیں. آپ شیعہ کو دکھائیں، شیعہ بک سے دکھائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے وہ تحریر پیش کی. ذرا آپ دکھائیں ذرا مجھے. تو یہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، جھوٹ بولے جا رہا ہے، اس کو شرم بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے برعکس آپ اپنی کتب دیکھیں، الدار طبرسی کھول کے دیکھیں، وہاں آپ کو واضح ملے گا کہ ابو صدیق نے شروعات کی گواہوں سے کہ گواہ پیش کریں. تو شروعات ہوئی گواہ پیش کرنے سے ہے، نہ کہ تحریر سے ہے. لیکن یہ جہل کہہ رہا ہے کہ فاطمہ نے تحریر دکھائی، یہ دکھائی، وہ دکھائی. تو یہ جہل. آگے چلے، آگے اس کلپ میں کیا کہہ رہا ہے کہ فلک کی جو ہے وہ 40 لاکھ دینار آمدنی تھی، 7 باغات تھے، 40 کنویں تھے، بہت بڑی جاگیر تھی. اس تحریر پر نبی نے نوٹ لکھا تھا کہ میں یہ فاطمہ کو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب 40 لاکھ دینار، اتنے کنویں، اتنے باغات، اتنی بڑی جو ہے وہ پراپرٹی تھی، وہ نبی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہے ہیں. تو یہ بات اس نے کی ہے. آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام جو بھی آتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ دین کے لیے آتے ہیں، مال کے لیے نہیں آتے. لیکن یہ نبی کا تصور، نبی کا جو ہے وہ تاثر اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ نبی گویا کہ مال بنانے آتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو غنی کرنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے برعکس ہم دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. سورہ حشر کھول کے دیکھیں آپ. سورہ حشر میں واضح اللہ مال فے کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، کہ اس فے کو آپ سب میں پھیلاؤ، اللہ کا حق، رسول کا حق، نبی کے رشتہ داروں کا حق، یتیم کا حق، مسکین کا حق، مسافر کا حق، مہاجر انصار کا حق، ان سب کا حق اللہ نے بتایا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تاکہ یہ دولت غنیوں میں ہی نہ پڑی رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غنیمت تقسیم ہو، یہ غنی میں نہ پڑی رہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی نے فاطمہ کو دیا، تو یہ قرآن کے بھی خلاف۔ ٹھیک ہے، دوسری بات کہ آپ دیکھیں جلال العیون کتاب کھول کے دیکھیں، شیعوں کی کتاب جلال العیون، اس میں واضح ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے، جب واپس آئے حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سونے کی کنگن اور ہار پہنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوئے، غصہ ہو گئے اور واپس گھر چلے گئے، اور سیدہ فاطمہ کو کہلوا کے بھیجا کہ یہ کنگن اور ہار کیا ہے، اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ اور جو الفاظ فرمایا وہ غور کریں آپ، وہ دیکھیں کیا فرمایا کہ دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں، دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ 40 لاکھ دینار، یہ سارے باغات نبی نے فاطمہ کو لے کے دے دیے۔ تو کیا تصویر کھینچ رہے ہیں یہ نبی کی اور نبی کے اہل بیت کی، کہ وہ دنیا میں آئے تھے مال بنانے کے لیے، پراپرٹی بنانے کے لیے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حال کیا تھا، بھوک سے، گھر میں چولہا جلتا نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ کا حال کیا تھا، آپ کھول کے دیکھیں جلال العیون، واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی نے بھیجا کہ اپنے والد کے پاس جائیں، کیونکہ آپ کا کام کر کر کے ہاتھ جو ہے وہ چھالے پڑ گئے ہیں، اور آپ گھر صاف کر کر کے آپ کے کپڑے میلے خراب ہو گئے ہیں، آپ جائیں اپنے والد صاحب سے کنیز مانگے، غلام مانگے۔ نبی کے پاس گئیں، لیکن فاطمہ شرما رہی تھی، ٹھیک ہے، کچھ نہیں مانگا انہوں نے۔ پھر آخر میں کیا ہوا، جب نبی سے انہوں نے مانگا تو نبی نے تسبیحات دی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جن کو تسبیحات فاطمی کہتے ہیں ہم۔ تو یہ تو ان کی سیرت تھی، اور یہ کیا پیش کر رہے ہیں کہ وہ مال کی جو ہے نعوذ باللہ مال کے خواہش کے لیے، طلب کے لیے گئی تھی۔ تو یہ ان کا حال ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں ان پاک ہستیوں کی سیرت اور کہاں ان کا مذہب۔ آگے چلیں، اب آگے ان کے کلپ نمبر 4 سنیں، اس میں کیا کہتا ہے۔ یہودیوں کی تحریر تھی کہ یہ ہم مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ کو دیتے ہیں۔ نیچے نبی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ذاتی جگیر ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں۔ اور نبی نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ میں حکم قرآن دے رہا ہوں، کیونکہ خدا نے کہا تھا آت ذی القربی، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو اس شریر میں وارث ہوتی۔ آج بندے کہتے ہیں نہیں جی وہ اصل میں بی بی کا حق نہیں بنتا تھا۔ انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر طاہر القادری کا بہت لمبا ایک لیکچر پڑا ہوا، نہیں یہ حق نہیں تھا بی بی کا۔ اگر حق نہیں تھا تو خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، رسول دنیا سے ظاہری طور پہ گئے 11 ہجری میں، 4 سال یہ جگیر نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ ناظرین، آپ نے سنا کہ اس کلپ میں اس نے یہ بات کی ہے کہ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں بحکم قرآن یہ حق دے رہا ہوں بی بی کو، ٹھیک ہے، اور قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور ترجمہ کر رہا ہے کہ اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ کیا؟ اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے، ترجمہ اس نے یہ کیا۔ لیکن آپ دیکھیں ترجمہ اس نے غلط کیا ہے۔ کس طرح غلط ترجمہ کیا ہے وہ ذرا آپ دیکھیں، ان کا ترجمہ مقبول اٹھا کے دیکھیں، ان کا ترجمہ مقبول اٹھا کے دیکھیں، اس میں ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اے رسول تم قرابت والے کو اس کا حق دو، قرابت والے کو اس کا حق دے دو۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، اس کے علاوہ دوسرا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ فرمان علی شیعوں کا ترجمہ، اس میں جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں، کرائے کہ اور قرابت داروں اور محتاج پردیسی کو ان کا حق دے دو۔ تو کہاں یہ ترجمہ جو ان کے بڑوں نے کیا ہے، اور کہاں جو ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دو۔ تو اپنے مترجمین کی بھی مخالفت کر رہا ہے یہ، اپنی جاہل عوام کے سامنے جو صرف واہ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتا تو الف بے کا نہیں ہوتا، تو اپنے مترجمین کی مخالفت کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ مکمل آیت پڑھ کے دیکھیں ذرا، اس مکمل آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو حق دو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو بھی حق دو اور مسافر کو بھی حق دو۔ یعنی یہ حق صرف رشتہ داروں کا نہیں ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے اور مسافروں کا بھی حق ہے۔
لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نے صرف فاطمہ کو دے دیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوز باللہ قرآن کی آیت پہ عمل کیا ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں کہ تینوں کو حق دو اور یہ صرف اپنے ایک کو حق دے رہے ہیں. تو گویا اس کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوز باللہ قرآن پر بھی عمل نہیں کیا. پھر آگے کیا کہہ رہا ہے اسی کلپ میں آپ نے سنا، کہہ رہا ہے کہ 4 سال یہ جاگیر رسول کے پاس تھی، اگر یہ امت کا حق تھا تو رسول نے دیا کیوں نہیں، یہ سوال کر رہا ہے. لیکن اس جاہل کو آپ دیکھیں، اس جاہل نے اگر قرآن کی آیت پڑھی ہوتی نا سورہ حشر، اس میں آپ دیکھیں 7, 8, 9 ان 3 آیات میں دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بتائے ہیں، 8 کہ مال فے کن کن کا حق ہے. سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، للہ وللرسول، نبی اپنے آپ پہ خرچ کرے گا، ولذی القربا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا، والیتاما یتیموں پر، والمساکین وابن السبیل مسکین اور مسافر، ان سب پہ یہ 6 ہوئے. پھر آگے فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین، جو غریب مہاجرین ہیں جو اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں ان پر بھی نبی خرچ کریں گے، یہ مال فے. ٹھیک ہے. 8واں کیا بتایا، والذین تبوؤا الدار، وہ جنہوں نے اپنا گھر دیا یعنی انصار. تو اللہ نے 8 مصارف بتائے ہیں اس مال فے کے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کسی پہ خرچ ہی نہیں کیا. قرآن کہے 8 پہ خرچ کرو اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نبی نے صرف فاطمہ کو لکھ کے دیا، کسی پہ خرچ نہیں کیا. تو یہ تو ان کا حال ہے، یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کو قرآن کے خلاف کرنے والا کہہ رہے ہیں. یہ آگے چلیں، یہ اپنی کتابوں سے بھی نواقف میں بیچارے، یہ کتابیں پڑھ کر یہاں وہاں کی اور بیان کرتے ہیں اپنے جاہل عوام کے سامنے، اور ان کے جاہل عوام کہتے ہیں کہ یہ بڑے مناظر ہیں، بڑے علامے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. ذرا آپ دیکھیں، ان کی کتاب ہے میرات العقول، جو ان کی جامع الکافی کی شرح ہے، اس کا جلد نمبر 6 پیج 252 واضح لکھا ہوا ہے احکام فے کے احکام لکھے ہوئے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے کہ ولذی القربا یعنی اہل بیت رسول، ان کا بھی حق ہے، والیتاما والمساکین وابن السبیل منہم، ان سب کا حق ہے، یتیم مسکین مسافر سب کا حق ہے. اب میں سوال تم سے کرتا ہوں، شیعو، اے حسن رضا علوی، مجھے تو بتا کہ نبی نے اس قرآن کی آیت پہ عمل کیا کہ نہیں کیا؟ نبی نے اس کو حق دیا، یتیموں کو حق دیا نہیں دیا؟ جو مسکین کا حق ہے، جو اللہ نے کہا ہے کہ اس کو حق دو، نبی نے دیا نہیں دیا؟ مسافر کا حق ان کو دیا نہیں دیا؟ جو مہاجر انصار کا حق اللہ نے کہا اس کو دو، نبی نے دیا نہیں دیا؟ اتنا بتاؤ مجھے آپ. یہاں اپنا جھوٹا مذہب قائم رکھو یا قرآن پہ عمل کرو، ایک بات تو کرنی ہے آپ نے، یا جھوٹا مذہب سے اختیار کرنا ہے اپنا یا قرآن پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں چوتھے کلپ میں، اس کا تفصیلی رد ہوا. اب آئے ذرا ان کے 5ویں کلپ پر، جو اس کلپ میں اس نے ایک بہت خبیث بات کی ہے اور فتویٰ لگایا ہے سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ پر، لیکن یہ فتویٰ الٹا سے گلے میں پڑ رہا ہے، خود کافر ہو رہا ہے اس سے. ذرا کرامت دیکھیں ابو صدیق کی رضی اللہ عنہ کی. تحریر قبول کر سکتے تھے اگر گواہیاں مکمل ہوتی. کیا کہنے نبی کی بیٹی، نبی نے تحریر واپس لے لی، نبی کی بیٹی نے گواہیاں نہیں بدلی، بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہ نہیں بدلے. اب گواہ کیوں نہیں بدلے تھے یہ مقدمہ سننا. گواہ بی بی نے اس لیے نہیں بدلے کہ قرآن کی اعتبار سے فقہ کا قانون ہے، اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا کہے تو وہ بن جاتا ہے فاسق. فاسق نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا. فاسق چاند کی شہادت نہیں دے سکتا. فاسق نکاح میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا. فاسق طلاق کے سیغوں میں بطور گواہ نہیں بیٹھ سکتا. فاسق عادل نہیں رہتا. اگر کوئی کسی سچے مومن کو جھوٹا کہے تو قرآن کی نص سے وہ بنتا ہے فاسق. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ دے تو وہ فاسق نہیں بنتا، قرآن کہتا وہ بن جاتا ہے کافر. پھر اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی. کیا کہنے نبی کی بیٹی تو اتنی بڑی جنگ لڑکی آئی ہے کہ نہیں. بی بی نے فرمایا گواہیاں اس لیے نہیں بدل رہی کہ تو نے علی کی گواہی کو جھٹلایا ہے، اور میرے بابے کی حدیث ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو نے حسن حسین کو جھٹلایا ہے، حسن حسین بھی قرآن کے وارث ہے. بی بی نے کہا تو نے قرآن کو جھٹلا دیا، میں گواہیاں واپس لے کے جا رہی ہوں اور میں تاریخ میں لکھوا کے جا رہی ہوں کہ میں تمہیں فاسق نہیں کرنے آئی تھی، میں تمہیں کافر کرنے آئی. ہاں تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا اس کلپ میں اس نے جو بات کی ہے، اس میں اس نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ سیدنا ابو صدیق نے علی کو جھٹلایا، یعنی علی کی گواہی قبول نہیں کی.
حسنین کی گواہی قبول نہیں کی، ام ایمن کی گواہی قبول نہیں کی. اس پر یہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہے، جو مومن کو جھٹلائے وہ کیا ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور فاسق نماز نہیں پڑھا سکتا، یعنی امام نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، آگے سے یہ کہا ہے کہ نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے جو علی کو جھٹلایا وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، اور جو قرآن کو جھٹلایا وہ نعوذ باللہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کو یہ گواہ پیش کر کے نعوذ باللہ کافر کرنے آئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے یہ بات کی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے بات کی ہے، خبیث بات کی ہے اس نے. اس پہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت کا عمل کیا ہے اور یہ کیسے کافر ہو رہا ہے، خود کافر ہو رہا ہے اس اصول سے. آپ دیکھیں کس طرح کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہے، ابو صدیق فاسق ہے. کیوں کہ اس نے ٹھکرائی گواہی کس کی، علی کی اور حسنین کی. اور وہ مومن تھے، ان کو جھٹلایا تو کیا ہوا، فاسق بنا، اور فاسق نماز نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک ہے، لیکن آئے ہم دیکھیں سیدنا علی کا فعل کیا ہے. شیعہ کتاب دیکھیں، الاجزاء تبرسی جلد نمبر اول پیج 122 واضح لکھا ہوا ہے، اور یہی بات مرات الکل میں بھی ہے اور تفسیر قمی میں بھی ہے. کیا بات ہے، ثم قام وتحیا للصلاۃ وحضر المسجد وصلى خلف ابی بکر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے اٹھے اور مسجد میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھی پیچھے ابو بکر صدیق کے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں سیدنا علی ابو بکر صدیق کو امام مان رہے ہیں اور ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو گویا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سیدنا ابو بکر صدیق کیا ہے، فاسق نہیں ہے. کافر دور کی بات ہے، فاسق بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ فاسق بھی ہیں، نعوذ باللہ کافر بھی ہیں. علی کہہ رہا ہے کہ فاسق نہیں ہے، ان کو امام سمجھ رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ان کو فاسق کہہ رہا ہے، ان کو کافر کہہ رہا ہے. تو گویا سیدنا علی کی مخالفت کر دی اس نے، اور خود کہہ رہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے وہ کافر ہے. تو یہ علی کی مخالفت کرے خود کافر بنا. ابو صدیق کو فاسق کہا اس نے، کافر بن گیا. ابو صدیق کو کافر کہا، نعوذ باللہ، اس نے خود کافر بن گیا. کیوں کہ علی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. جس کو علی مومن سمجھ کے نماز پڑھے یہ اس کو فاسق کہہ رہا ہے تو خود یہ کافر ہو گیا. تو اپنے اصول سے، اپنے فتوے سے یہ کافر ثابت ہوا. یہ کرامت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے. تو بہت صحابہ کے مریضوں کو دیکھیں کہ اپنے فتوے سے کافر ہو رہے ہیں. یہ کرامات صحابہ کرام کی ہیں الحمدللہ. پھر آگے سیدہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ حضرت فاطمہ نے جو ہے وہ کیا کہا، میں تمہیں فاسق نہیں کافر کرنے آئی ہوں. ٹھیک ہے، حالانکہ آج نبی کی سیرت پڑھ کے دیکھیں آپ، ہے نبی کی سیرت دیکھیں آپ. نبی تو جو مومن ان پہ جو کافر ایمان نہیں لا رہے ان پہ نبی پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کا باقی نفس کا لاسارہم، نبی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ ایمان کے لیے آ رہے. اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ نبی پریشان نہ ہو، تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے بس. نبی ان کے ایمان نہ لانے میں دکھ تکلیف میں ہو رہے ہیں. اور نبی کے بارے میں کیا ہے، حریص علیکم، نبی تمہارے ایمان لانے پر حریص ہیں کہ تم ایمان لاؤ. نبی ایمان کی دعوت دیں، جہنم سے بچائیں، جنت کی طرف بلائیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کرنے آئی تھی. کیا تم تصویر دکھا رہے ہو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ ظالموں، اے ظالموں، بڑے گستاخ، بڑے تو ہوئی تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو ان کو تم نبی کے خلاف بتا رہے ہو کہ نبی کی سیرت تھی کہ مومن کریں اور ان کی سیرت تھی کہ کافر کریں. کیا تم دکھانا چاہ رہے ہو لوگوں کو؟ تم کفار کو کیا بتاؤ گے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کیا بتاؤ گے تم؟ کہ فاطمہ نعوذ باللہ مال کی لالچن تھی، نعوذ باللہ، کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ 4 لاکھ دینار 40 لاکھ دینار اور اتنے باغات کے لیے دنیا کے پیچھے پڑ گئی. اور نبی آئے وہ اپنے اولاد کو مال دے کر گئے. اور کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کو نبی نے مومن کیا، کلمہ پڑھوایا، ان کو فاطمہ کافر کرنے آئی تھی؟ تم کیا تصویر پیش کر رہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی؟ تو آپ ناظرین دیکھ لیا کہ یہ عصر رضا عالمی نے کتنی بکواسات کی ہیں، اور اس کے بکواسات سے کیا ہوا ہے، خود اس کا اپنے مذہب کی مخالفت کی ہے اور اپنے فتوے سے کافر ہوا ہے. الحمدللہ یہ صحابہ کرام کی اور خاص کر سیدنا ابو صدیق کی کرامت ہے، جس کی وجہ سے یہ جھوٹا بھی ثابت ہوا، جاہل بھی ثابت ہوا اور کافر بھی ثابت ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے.